خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ یہ محنتی ہیں، کوشش والے ہیں، شوق والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تقریب میں سلالہ دودمان نقشبندیہ اور آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ سعد الرحمن صاحب قبلہ بھی جلوہ فراز ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ یہ پروگرام کچھ اچانک سے طے ہوا۔ کچھ دن پہلے اجویری صاحب میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے روٹین میں آج ذرا یہاں سے گزرنا تھا۔ خواہش ہوئی کہ تھوڑی دیر آپ حضرات کی زیارت ہو جائے گی۔ دو ایک باتیں بڑے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت سارے بند رستے کھول دیتا ہے۔ علم کا معنی جاننے کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد آپ جب اپنی معلومات میں اضافے کے لیے علم حاصل کریں، اگر آپ اسے صرف بحث و تکرار کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو علم بڑا غیور ہے۔ اگر صرف نیت خالص اپنی اصلاح کی نہ ہو تو علم آتا ہی نہیں۔ اس کو آپ اللہ رسول کی بات سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دیں۔ جب تک عوام کے اندر ماحول علمی نہیں ہوتا، اتنی دیر تک علماء بھی زیادہ تیاریاں نہیں کرتے۔ جب قوم کچھ مخصوص چیزوں پہ لگ جاتی ہے نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے کارخانے والا اسے ہی بناتا ہے۔ اگر لوگوں کا مزاج علمی ہو جائے گا، لوگ علمی بات سنیں گے، علم سے شغف پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میری طرح کے کچھ لوگ تیاری بھی علمی شروع کر دیں گے، وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا جب تک ماحول فقط شعر و شاعری کا رہے گا، اتنی دیر تک ایک تو ماحول کے اندر، مزاج کے اندر علم دوستی پیدا کریں۔ ہمارے جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ماحول علم دوستی کا تھا۔ علماء مدارس نہیں بناتے تھے۔ مدارس تو کوئی نواب صاحب بنا لیتے تھے، کوئی شیخ صاحب بنا لیتے تھے۔ وہ کیوں بناتے تھے؟ اس لیے کہ وہ بھی علم دوست ہوتے تھے۔ وہ مدارس قائم کرتے تھے، علماء کو آسانیاں فراہم کرتے تھے، اور علماء وہاں بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ اب مشکل آ گئی ہے، عالم کو جگہ بھی خریدنی ہے، اسے وسائل بھی جمع کرنے ہیں، اسے اس کی تعمیر بھی دیکھنی ہے، اس نے وہ سارے کام خود سے کرنے ہیں۔ وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب بندہ پوری طرح تیاری کر کے اس قابل ہوتا ہے کہ اب میں کچھ کر سکوں، کچھ پڑھا سکوں، تب تک طبیعت اس طرح کی نہیں رہتی۔ ساری زندگی تو اس کام میں گزر جاتی ہے۔ تو علم دوستی اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ ایک کمزوری میری طرح کے لوگوں نے بھی دکھائی ہے کہ ہم نے قوم کو یہ سمجھانے میں ہم ناکام ہوئے۔ یہ ناکام ہوئے ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانے میں کہ جس طرح تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے نا، اسی طرح بہار شریعہ سے مسئلے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ سمجھا نہیں سکے ہم، قوم کو یہ بتا نہیں سکے کہ علم کا حصول بھی عبادت ہے، یہ بتا نہیں سکے۔ جس طرح تسبیح لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا اس کا ثواب ہے، اسی طرح اگر کسی کا وضو ٹھیک نہ ہو تو وضو کے مسائل حاصل کرنا، اس کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھ کے لیے اگر تم نے علم دین حاصل کر لیا، ایک گھڑی کے لیے ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اس سے مراد تسبیحات کا انکار نہیں، وہ بھی بڑی ضروری ہے، بلکہ مدارس کے طالب علموں کو تو زیادہ ضروری ہے۔ وہ تسبیحات نہیں پڑھتے، وظائف نہیں کرتے، انہیں بھی کرنے چاہیے، یہ شوق بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایک خاص مسلمان کا مزاج تھا کہ وہ آشنا ہوتا تھا علم سے، اسے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کس طرح بیٹھ کے کھانا ہے، اور کیا انداز ہونا چاہیے بات کرنے کا، اور لین دین کے مسائل کیا ہیں، انہیں جو پوری طرح رسوخ حاصل ہوتا تھا وہ علم کی وجہ سے تھا۔ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ مزاج بعض جگہوں پہ بن گیا ہے کہ جناب یہ درویش صاحب ہیں۔ آج تو کوئی آستانے کا
آدمی اگر جمعہ پڑھانے لگ جائے نا، کوئی تقریر کرنے لگ جائے کسی آستانے کا، تو لوگ کہتے ہیں اے تے آستانے والے مولوی ہو گئے، یہ تے مولوی ہو گئے۔ بھائی کیا جتنے پرانے صوفیات تھے وہ سارے جمعے کا خطبہ نہیں دیتے تھے؟ حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور حضرت غوث پاک جیلانی۔ کون ہے جو باز نہیں کہتا تھا، کتابیں لکھتے تھے، وہی سارے کام جو آج علماء کرتے ہیں یہی کرتے۔ بس وہ مزاج بنائیں، اپنے ذہن میں اس بات کو سنبھالیں اچھی طرح کہ کتاب و سنت سے اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا بھی عبادت ہے۔ جلدی جلدی جواب دینا آپ نے میری بات کا۔ اگر یہاں ایک بابا جی کو بٹھا دیا جائے، اللہ اللہ کرنے والوں کو، ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی پگڑی ہو، اوپر ایک کپڑا بھی ہو، جبہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تسبیح بھی انہوں نے 550 دانے کی پکڑی ہو، مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ بیٹھے ہوں اور ایک طرف ایک عالم دین کتاب کھول کے بیٹھ جائے درس دینے کے لیے، صحیح بتائیں لوگ زیادہ کدھر جاتے ہیں؟ بابے کے پاس۔ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نیک آدمی ادھر چلو، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ تو مولوی ہیں، یہ تو تقریریں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تیزی سے بڑھتے ہیں اس بزرگ کی جانب، اچھی بات ہے، منع نہیں، اللہ والا، لیکن جو ماحول یہاں فیصلہ کرنے کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، 2 جماعتیں تھیں، ایک بیٹھ کر اللہ کی یاد کر رہی تھی ایک جماعت، اور دوسری میں ایک شخص کھڑا ہو کے دین کی بات بتا رہا تھا اور باقی سن رہے تھے، ایک آواز کہہ رہا تھا باقی سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جماعتوں کے بیچ، دونوں حلقوں کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کو ٹھیک ہونے کی سند دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا دونوں ہی حلقے خیر والے، دونوں جماعتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، دونوں ہی بڑے اچھے ہیں۔ اور پھر حضور یہ لفظ کہتے کہتے بڑھنے لگے، کدھر؟ جدھر علم کی بات ہو رہی تھی۔ فرمایا کام وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن فرمایا چونکہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ ایک استاد بن کے آیا ہوں، لہٰذا یہ جملے کہتے کہتے رسول کریم وہاں بیٹھ گئے جہاں دین کے علم کی بات ہو رہی تھی۔ تو ایک تو ماحول اور مزاج میں علم لائیں، اور دوسرا یاد رکھیں کہ علم اور عالم، اس کی تعریف جو قرآن پاک نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے عالم وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی تعریف ہی قرآن پاک نے یہ کر دی کہ جو رب سے ڈرے۔ علم خشیت لاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو نا بڑا عالم کون ہے تو پھر دیکھ لینا جس عالم کے دل میں جتنا رب کا خوف زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا، اور اگر وہ بے باک ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے، وہ بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نور علم سے آشنا ہی نہیں ہوا۔ علم تو عمل پیدا کرتا ہے، علم تو آگہی دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آگہی نہیں آئی، میں سفر کر رہا تھا حرم شریف کے لیے، جہاز میں بیٹھے تھے، تو اب ہر آدمی تھوڑی بیچارہ، کچھ تو لوگ ہیں نا جو 6 ماہ کے بعد ان کے ٹکٹیں پہلے سے بک ہوتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ بیچارے غریب کمیٹیاں ڈال کے بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، کچھ تھوڑا سا ادھار لے کے بھی جاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ ایسے جہاز میں داخل ہوئے، اب ہر آدمی تھوڑی روز جہاز میں بیٹھتا ہے، تو انہوں نے سمجھا بس ہے، وہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، تو وہ جہاز کا عملہ انہیں اٹھا رہا ہے کہ اٹھیں آپ کی سیٹ نہیں، تو بابا جی ضد کر رہے ہیں، کہتے نہیں میں نے نہیں اٹھنا، میں پہلے آیا ہوں، ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا اصرار کیا تو میرے بالکل پچھلی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، ویکھو انہوں نے انہوں بھی باسی سمجھ لیا۔ میں نے پلٹ کے ان سے کہا آپ کے گاؤں کے بابا جی؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر اس وقت آپ کے پاس ڈگری ہوتی نا جہاز میں
تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا. یہ سکھایا آپ کو آپ کے علم نے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ آپ کے گاؤں کے ہیں اور بزرگ ہیں اور سادہ ہیں، تو جیسے ہی وہ گیٹ سے داخل ہوئے تھے آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کا بازو تھامنا چاہیے تھا، ان کو ان کی سیٹ پر بٹھانا چاہیے تھا، پانی کی بوتل دینی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، اور یہ بھی کہنا چاہیے تھا بزرگوں میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر بھی آواز دے لینا. کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا یہ تو آسان کام ہے، آپ جان چھڑا لیں جاہل کہہ کے، لیکن میرے رسول پاک کا طریقہ یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہہ کے جان نہیں چھڑائی جائے گی، بلکہ جاہل کو عالم بنایا جائے گا. جو شعور نہیں رکھتا اسے شعور دیا جائے گا، جو ادب نہیں کرتے انہیں ادب سکھایا جائے گا. علم تو انسان کے لیے رستہ کھولتا ہے، آپ کو سکھانا چاہیے تھا. میں بھی جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں دیکھو جی لوگوں کو تو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا آپ تو تقریروں پہ رہتے ہیں، آپ نے رات کو سکھایا کب ہے ہمیں؟ کبھی کہا آؤ عشاء کے بعد سکھاؤں. اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ باتیں کرتے رہنا اور تنقید کرتے رہنا یہ تو آسان کام ہے، لیکن یہ کہ آپ نے وہاں اتر کر ڈیوٹی کیا کی، کام کتنا کیا. علم کا معنی ہے جب آپ کو آ گیا تو اب آپ اس پر عمل شروع کر دیں. جب آپ عمل نہیں نہ کرتے پھر باتیں تو اتنی آتی ہیں. اب صرف میں تھوڑی خطیب ہوں، اب تو بھائی کچھ لوگ پھٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی 1.5 گھنٹہ آواز کر لیتے ہیں. اب تو چوک میں کھڑے ہو کے بھی لوگ 45 منٹ کی گفتگو، ہر آدمی تو تبصرہ کرتا ہے. اب کہاں دور رہ گیا عمل. آپ میں جتنا زیادہ عمل آ جائے گا، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، مسلمان تسلیم کر لینے والے کو کہتے ہیں. اگر مزاجوں میں عمل نہیں آیا تو باتوں سے ہم کتنا کو مطمئن کریں گے لوگوں کو. لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تقریر تو بڑی شاندار تھی لیکن یہ کیا بنا. آپ کا تھوڑا عمل وہ زیادہ تبلیغ کرتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے علاقے کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے حج کے لیے امام صاحب کے ساتھ، تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ طریقہ جو سنت ہے اس کے مطابق ایک کو امیر بنا لیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا رکنا کہاں ہے، سونا کس شہر میں ہے، کھانا کہاں ہے، سفر میں ایک کو امیر نہ بنا لے. تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے امام صاحب عالم تھے، انہوں نے کہا آپ کو ہی امیر بنا لیتے ہیں. امام راضی کو امیر سفر مقرر کر لیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا نا کہ وہ امیر ہیں ہمارے، تو ہمیں حکم کریں گے پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ، فلاں کام کرو. لیکن کہتے ہیں امام راضی عجیب امیر بنے کہ قافلہ پڑاؤ کرتا، مشکیزہ اٹھاتے تو لوگوں کے لیے پانی لینے چلے جاتے. اٹھ کے کہتے حضور آپ مہربانی کریں میں خادم ہوں، میں جاتا ہوں. تو فرماتے ہیں میرے سفر میں ہوں نا، میرا حکم تمہارے لیے ہے کہ تم بیٹھے رہو. فرماتے میں بیٹھ جاتا. پھر کہیں کھانے کا وقت آتا تو امام صاحب خود اٹھتے، اس کی تیاری کرتے، کھانا پکاتے، ہمیں کھلاتے، ہمارا بوجھ بھی اٹھا لیتے. ٹھنڈ کا موسم، بارش تیز ہوئی تو ہم میں ایک شخص بوڑھے تھے، بیمار تھے، بزرگ تھے. راستے میں بارش آ گئی تو کہتے امام صاحب نے اپنی چادر کھولی، اس بزرگ پر سایہ کر دیا، بارش سے رکنے کے لیے اس کے اوپر سائبان تان دیا. فرماتے ہیں وہ بزرگ تو بچتے رہے، امام صاحب ساری رات بھیگتے رہے. حضور مہربانی فرما دیں آپ. فرمایا میں امیر نہیں ہوں تمہارا، جیسے میں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کی تقریریں تو تھوڑی تھوڑی سنی تھی، لیکن اس سفر سے جب ہم واپس لوٹ کے آئے تو ہم نے کہا لوگ تو آپ کو چھوٹا امام کہتے ہیں، آپ کو تو بہت بڑا امام کہنا چاہیے. وہ جو خاص روشنی ہم نے آپ کے اپنی زندگی میں جو آپ سیکھے نا اس پر عمل کریں. آپ کسی آستانے سے ہو کے آئیں اور آپ 20 تعریفیں کریں اپنے پیر صاحب کی، لیکن بیوی کو گالی دے دیں معاذ اللہ، تو وہ کہتی ہے یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے. آپ کے بہت بڑے استاد صاحب کا شاگرد ہوں، لیکن آپ کسی کے 5 روپے بھی دبا جائیں تو وہ کہتا ہے یہ تمہیں سکھایا تمہارے استاد صاحب. آپ جی پہلے تو مزاج علم کا، پھر عمل. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانیات کے بعد 3 چیزیں لے آؤ، ضروریات دین کو ماننے کے بعد 3 چیزیں تو تمہارا دین مکمل ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو علم حاصل کرو، دوسرا اس پر عمل کرو، اور تیسرا اس میں اخلاص پیدا کر لو۔ یہ 3 چیزیں اگر تم لے آئے تو مکمل ہو گیا دین۔ علم سیکھے، عمل کرے اور مخلص ہو جائے۔ مخلص لوگوں کی زندگی سکون والی ہوتی ہے۔ ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے، اور اداکاری بندہ لمبی کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، وہ کتنی کو کرے گا۔ یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، یہ اصل ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، تصنع نہیں ہوتی۔ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام، ان کا شوق ہوتا ہے، ان کا کام ہی ان کا مشن ہوتا ہے۔ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا اندر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا کام کرو، مخلص ہو۔ وہ ایک درویش کہ کسی نے پوچھا حضرت کس کس سے نصیحت حاصل کی، تو کہنے لگے میں نے تو ایک طوائف سے بھی نصیحت حاصل کر لی، سیکھنا تھا نا، اس سے بھی سیکھ لی۔ کہا حضرت طوائف سے؟ فرمانے لگے وہ گزر رہی تھی تو میں نے اسے نصیحت کی، میں نے کہا پتر ٹھیک ہو جا، تو کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہے، پردہ کیا تھا۔ اس نے اسی وقت پلو اٹھایا، چہرے پہ رکھ لیا، کہنے لگی آپ نے بات کی ہے، میں نے فوراً عمل کر لیا ہے، ایک بات میں بھی کر لوں اگر اجازت دے تو؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کرو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت صاحب میں جو کہلاتی ہوں نا، میں وہی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ جو کہلاتے ہیں اندر سے وہی ہیں یا کچھ اور ہیں؟ میں جو کہلاتی ہوں میں وہی ہوں۔ آپ کو لوگ اللہ والا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دین کا نمائندہ ہے، صحیح بتائیں واقعی ایسا ہے یا لباس صرف دینی ہے، اندر سے ایسا نہیں؟ شیخ فرماتے میری چیخ نکل گئی اور میں کئی گھنٹے بے ہوش رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا اسے جا کے کہو کہ تو نے تو آج کمال کر دی، میری تو کئی بند آنکھیں تو نے کھول دی۔ اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں، تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے دعوے کریں، تھوڑا دائرہ کار بنائیں، تاکہ آپ کی زندگی اطمینان والی ہو۔ ہمارے بزرگ، پھر بات یاد آ گئی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک شخص کو اجازت دی سلسلہ عالیہ میں کہ اب آپ بھی سلوک کی منازل کے لیے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط لکھا، عرض کی حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں، تحریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، آپ کی دعا سے تینوں کام کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، واعظ بھی کہتا ہوں۔ تو حضرت نے جواب میں خط لکھا، فرمایا یہ تو سارے کام آپ کرتے ہیں بڑے اچھے ہیں، پر یہ تو لوگوں کے لیے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہو؟ کبھی ہفتے میں ایک روزہ نصیب ہوتا ہے؟ اور فرمانے لگے کبھی یوں ہوتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے اور آنکھیں بھیگ جائیں، یہ تمہیں حاصل ہے؟ ہمیں ساری دنیا کا پتہ ہے لیکن اپنا روحانی مقام کہاں پہنچ گیا خبر ہی کوئی نہیں۔ کتنی دیر ہو گئی سجدے کی لذت کو، کتنی دیر ہو گئی نماز میں اور دعا میں روئے ہوئے، کتنا وقت گزر گیا، کسی غریب نے آ کے ہمیں دکھ ہی نہیں اپنا سنایا۔ لوگ ہم سے اعتماد ہی اٹھا کے کہ یہ چودھری صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں سنتے، کسی نے کبھی اپنی بات ہی نہیں بتائی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ اخلاص تلاش کرتے ہیں جو مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں ضرور اپنائیں، علم کا شوق پیدا کریں، عمل کا مزاج بنائیں، اور تیسری بات یہ کہ اخلاص بنیاد ہے۔ مخلص ہو جائیں گے تو بڑا کچھ ویسے ہی سکون دینے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے ادارے کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور بے پناہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ جلدی سے اور جلدی سے نکل جائیں، لیکن عصر کے بعد مجھے رنالہ خرد پہنچنا ہے، یہاں سے پونے 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ عصر کے بعد وہاں ایک محفل اور پھر مغرب کے بعد اکاڑا جانا ہے، یہ کچھ سلسلے ایسے چلتے رہتے ہیں۔
میں جو لوگ مجھے ناراض ہوتے ہیں اور روکے دیتے ہیں کہ جناب آپ طوفان کی طرح آئے اور آپ نکل بھی گئے، تو میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ 2 دن ساتھ تو چل کے دیکھیں، پہلے یہ دیکھ لے تو پھر اس کے مطابق تو ہم ناراض نہ ہوا کریں۔ کوئی پیار سے ہمیں کہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، ہم سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ حضرت کچھ فرمائیں گے نا؟